بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری، ٹاپک رولنگ دا کنٹری سائٹ۔ یہ ہے آپ کے پیج نمبر 27 پر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، رولنگ دا کنٹری سائٹ۔ انگریزوں کے پاس پیارے بچوں 12 اگست 1765 میں جب دیوانی چلی گئی، یعنی ان کو ادھیکار ملا رابرٹ کلیو کے لیڈرشپ میں ریونیو جمع کرنے کا، لگان جمع کرنے کا، تو اس کا فائدہ انگریزوں کو آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ لیکن ان کا الٹیمیٹم یہ تھا کہ کس طرح سے پیسہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے، لیکن ان کو کلیکشن اور ان کو اسیسمنٹ ابھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے جو ہے یہ کرنا ہے۔ اور ان کو ذہن میں یہ بھی رکھنا تھا کہ یہاں پہلے مغل حکومت کرتے تھے لوگ، ان کے بہت زیادہ وفادار تھے لوگ، ان سے ہمدردی رکھتے تھے، وہاں ایک رولنگ سسٹم تھا۔ تو اس سسٹم کو گاؤں دیہات میں بھی اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے کہ یہاں لوگوں کو یہ بھی نہ لگے کہ انگریزوں کی وسادت سے ان کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوئے، ان سے جو ہے لیڈرشپ چھین لی گئی۔ آہستہ آہستہ انگریز جو ہے ہر ایک معاملے کو یہاں پہ ذہن میں جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ رابرٹ کلیو نے جب یہ ٹریٹی سائن کی تھی دیوانی حاصل کرنے کی، تو اس نے ایک کمیشن پہ ایک آرٹسٹ کو لایا اور اس نے اس تصویر کو جو ہے بنایا، اور اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی نسلیں انگریزوں کا طاقت ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یاد رکھیں، اور انگریز جو ہے اس کا طاقت جو ہے وہ بڑھے، اور ہندوستان کے رولرز کا طاقت جو ہے وہ گھٹ جائے۔ چونکہ دیوانی حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے پاس فائنانشل اور ریونیو جو ہے وہ چلا جائے، اور اس میں کمپنی کے معاملات آگے بڑھے، اور کمپنی جو ہے وہ سیاسی طور پر اور ایڈمنسٹریٹو طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ چونکہ اگر ہم 1765 کی بات کریں، 1765 سے پہلے انگریز جو تھے اتنے کمزور تھے کیونکہ ان کے پاس ریونیو نہیں تھا، ان کو اپنے ملک سے گولڈ اور سلور لانا پڑتا تھا، پھر وہ ہندوستان کا را میٹیریل خرید لیتے تھے، اور اس میں ہندوستانی تاجر بہت زیادہ آگے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس سارا پیسہ اب آنے لگا، اب ان کی مرضی تھی کہ کس طرح سے وہ جو ہے لگان امپوز کرے، کس طرح سے وہ لوگوں سے پیسہ وصول کر لے، تو اسے بہت زیادہ پیسہ کمپنی کے پاس چلا گیا۔ اور اب انگریز اگر ہم یہاں دیکھیں ہندوستان میں اس وقت کے حالات کی، تو آرٹیزنز کے پاس اتنے چیزیں تھیں کہ وہ ہاتھوں سے بناتے تھے، پھر ان کو سولڈ کرتے تھے، بیچتے تھے، تو ان کے گھر کا خرچہ اور تعلیم جو یا ان کا جو باقی معاملات تھے وہ ٹھیک طرح سے چلتے تھے۔ چونکہ کمپنی کے پاس اب اتنا پیسہ آیا، تو انہوں نے اب رولز آرٹیزنز کے لیے بنانے شروع کیے، کہا کہ یہ چیزیں آپ کو ایسے ایسے داموں پہ بیچنے ہیں۔ چونکہ وہ بیچارے اس پوزیشن میں نہیں تھے، تو بہت ساری چیزیں ان کی انسولڈ رہی، یعنی وہ نہیں بیچ پائے، تو وہ اس طرح سے گاؤں چھوڑ کر مجبور ہو گئے اور وہ چلے گئے گاؤں چھوڑ کر۔ تو موسٹ آف دا ولیجز جو ہے وہ ڈیزرٹڈ ہوئے، یعنی آرٹیزنز وہاں سے وہ گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ان پر برا اثر پڑا اس دیوانی کا۔ اس طرح سے فارمرز جو ہے وہ بھی گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ انگریزوں نے ان پر بھی اب زیادہ سے زیادہ ریونیو امپوز کرنا شروع کیا، تو وہ شاید پروڈکشن کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے، تو ان کے زمین سے اتنا جو ہے پیداوار نہیں نکلتا تھا، تو وہ یہ ریونیو نہیں دے پائے۔ تو اسی اسنا میں 1770 میں اگر ہم بات کریں تو فیمائن ہٹ کر گیا پورے بنگال کو، تو وہاں 1/3 آف اٹس پاپولیشن متاثر ہوئی۔ تو لیکن ایڈ دینے کے لیے انگریز سامنے نہیں آیا، لوگوں کو بیچ بچاؤ کے لیے انگریز سامنے نہیں آیا۔ تو جو دیوانی تھی یہ ایک بہت بڑی جو ہے نوابوں کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو ہے مغلوں کی بہت بڑی غلطی تھی جب انہوں نے رابرٹ کلیو کو دے دی۔ تو اسے آرٹیزنز، اسے فارمرز، اسے ہر ایک طبقہ جو ہندوستان کا تھا وہ متاثر ہوا، اور وہ جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچے۔ کل یہ جاری رہے گا، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔